وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، قال الله تعالى حق سبحانه في كتاب المجيد وخطاب الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ. عبادت میں مزید اضافہ فرما لیں. اس جلیلۃ القدر عزا خانہ میں اللہ سب خواتین و حضرات کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. مومنین جہاں بھی مجلس میں عزادار مومن بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے، اور جہاں تک دعا کا تعلق ہے، آپ قدیمی عزادار میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. دعا کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں. آل نبی کا صدقہ میں آپ سب کے لیے دعا کر رہا ہوں. اللہ آپ کی ذہنی قلبی دعائیں قبول فرمائے. مرحوم و مغفور ہمارے بھائی حاجی مشتاق صاحب یقیناً آپ کے ذہنوں میں ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں. مالک ان کے سارے سفر آسان فرمائے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کی قبر پہ مالک اپنی رحمت نازل فرمائے. اور مرحوم حاجی صاحب کو میرا مالک حسین بادشاہ کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے. حاجی صاحب کا سارا خانوادہ موجود ہے. میں ان سے تعزیت کر رہا ہوں. جناب چودھری فدا صاحب سے میں معذرت بھی چاہ رہا ہوں. فون پہ میں نے تعزیت کی لیکن پھر مجھے بیرون ملک مجالس کے لیے جانا پڑا. تو آپ حضرات کے لیے، پورے خاندان کے لیے، کیونکہ بلکہ پورے مومنین علاقہ کے لیے صدمے. اصل میں یہ جو موت ہے نا جی، یہ نہ تو برادری دیکھتی ہے اور نہ ہی مذہب دیکھتی. موت طاقتور ہے. دامن مجھے بتا رہا تھا بیٹا حاجی صاحب کا کہ بابا ٹھیک تھے، کچھ بھی نہیں، مطلب بہانہ بن جاتا ہے. کیونکہ بیسیکلی یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ موت طاقتور ہے. بیٹا مرنا ہر کسی نے. وقت زیادہ میں آپ کا نہیں لینا چاہتا. قرآن مجید میں چودھری فدا صاحب، اللہ نے جب موت کا ذکر کیا تو بروج مشیدہ کے لفظ اللہ استعمال کرتا ہے. بروج مشیدہ، جس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ مضبوط قلعوں میں بھی بندہ چھپ جائے. اللہ کہہ رہے ہیں موت سے. یہ قرآنی فیصلہ ہے. میں مسلوں کو مذہبوں کی بات کم کرتا ہوں. یہ وہ موت کا تصویر اللہ کھینچ رہا ہے کہ مضبوط قلعوں میں بھی تم چھپ جاؤ. موت سے نہ بچ سکتے ہو نہ موت سے چھپ سکتے ہو. اس کا مطلب ہے، میں بڑے پنچایتی دوستوں میں بات کر رہا ہوں کہ 2 دن بھی سارے شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی بریلوی دانشور اکٹھے بیٹھ کے موت کے فلسفے پہ بحث کریں. 2 دن نہیں، 4 دن بھی بحث کریں، میری جان نتیجہ ایک ہی نکلے گا کہ موت طاقتور ہے. اب اگر آپ اجازت دیں میں ایک فقرہ کہہ رہا ہوں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ خطابت کا فقر ہے. آپ ذہنی طور پہ میری بات کو قبول کریں گے کہ اپنی میری طرف دیکھیں. اگر کچھ مسئلہ ہے تو آواز آپ تک پہنچ رہی ہے. اچھا، اجازت ہے میں بات جاری رکھوں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ موت طاقتور ہے. کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو. موت پاورفل ہے. میرا بھائی آصف جتنے زور سے
ساؤنڈ اوپر کروا کے پڑ گیا ہے نا, اب آپ پہ یہ اللہ کا کرم ہوا ہے کہ لائٹ چلی گئی ہے, تاکہ آپ آہستہ بات. ایک بھائی بھی میرے اٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جی انہیں رولے دی سانو سمجھ ہی نہیں پہ آندی. چلو ہن راضی ہو تو میرا اب تو آپ دھیان دیں. ویسے یہاں علی ویسے ایک بات ہے بیٹا, کرونا ختم ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں, تسی اجے بھی نیڑے نہیں بیندے ایک دوجے. تھوڑا آگے ہیں. میرا بیٹا پیچھے سے آپ آ جائیں. اب میں کبھی زحمت نہ دیتا, لیکن اب میں ایک ایک بندے کو سنانے کہاں تک جاؤں گا. تشریف لائیں, تشریف لائیں. آ جاؤ میرا بیٹا, آ جائے. اللہ آپ کو ہمت دے. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی, مہربانی. اجازت ہے جی میں بات کروں؟ آواز میری پہنچ رہی ہے آپ کو؟ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ 4 دن بھی بحث ہونا, سارے مسلکوں کے دانشور بیٹھ کے, نتیجہ ایک ہی نکلے گا کہ موت طاقتور ہے. لیکن میرا بیٹا جو فقرہ میں کہنے لگا ہوں, آپ بہت قریب ہو کے سمجھیں گے کہ اپنی پوری طاقت کے باوجود موت شخص کو مار سکتی ہے, شخصیت کو نہیں مار سکتی. سارے بندوں نے دھیان نہیں شاید دیا. مہربانی سرکار, آپ میرے بھائی ہیں. موت شخص کو مار سکتی ہے. جیسے آپ نے اس فقرے پہ یوں ہاتھ اٹھا کے مجھے سبحان اللہ کہا ہے نا, مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے چودھری صاحب ایک کیونکہ امن کمیٹیوں کی میٹنگ میں سارے مسلک اکٹھے ہی ہوتے ہیں, اور ویسے بھی ہمارے بھائی ہیں سارے مسلمان. تو انہوں نے مجھے فون کیا, کہنے لگے رضوی صاحب ایک بات آپ سے پوچھنا ہے. میں نے کہا جی فرمائیں. کہنے لگا موت فوت کا ذکر ہماری محفلوں میں بھی ہوتا ہے, لیکن ہمارے بندے تو سہمے ڈرے ڈرے بیٹھے ہوتے. ہم نے آپ کی مجلسیں یہ ٹی وی لائیو شیف دیکھی ہیں, آپ ذاکر مولوی موت کی بات بھی کریں تو آپ کے بندے اسی طرح نعرے لگاتے ہیں. آپ کے لوگوں میں موت کا ذکر سن کے کوئی ڈر خوف. میں نے کہا قبلہ, موت کے ذکر سے وہ ڈر جاتے ہیں جن کے مرشد مر جاتے. آپ جی ہیں سر, بیٹا آپ زندہ و سلامت رہے. اور ہم نے جس مولا کو مانا ہے نا جی, اللہ اکبر, رہبر ہر بندے کو حق ہے وہ اپنی پسند کا جسے چاہے وہ تسلیم کر لے, لیکن کائنات کے رہبروں میں سے اکیلا ابو طالب کا بیٹا علی جس نے اپنے ایک محب سے کہا تھا, یا حارث و حمدان من یمت یارنی. حارث حمدانی یاد رکھنا, جو جہاں بھی مرتا ہے مجھ علی کو دیکھتا ہے. کیا کہیں. اب ماشاءاللہ میں بیگانے علاقے میں تو ہوں نہیں, آپ سارے میرے جانے پہچانے چہرے ہیں. اب آپ میں سے کوئی میرا بیٹا عزیز کہے رضوی صاحب آپ اس بات کی وضاحت کریں, یہ جو علی نے کہا ہے جو مرتا ہے مجھ علی کو دیکھتا ہے. بھئی میری حیثیت ہے کہ میں مولا علی کے موڈ پہ بحث کروں؟ بھئی بادشاہ علی. لیکن یہ جس مجلس میں کیمرہ لگا ہوتا ہے نا, یہاں صورتحال بدل جاتی. جب تک یہ کیمرے نہیں تھے بات 4 دیواری کے اندر تک رہتی تھی. اب تو ہر مذہب سنتا ہے, اور جیسا میں نے فرمان پڑھا ہے کہ مولا نے کہا جو جہاں بھی مرتا ہے مجھ علی کو دیکھتا ہے, تو میں نے ایک بات محسوس کی ہے کہ کچھ بندے تو جب مولا کی زیارت کرتے ہیں تو شوق محبت میں موت قبول کر لیتے ہیں, اور کچھ بندے علی کو دیکھ کے ہی مر جاتے ہیں. آپ جی مہربانی سے. میں کیونکہ حاجی صاحب کی تعزیت میں شامل نہیں ہو سکا تھا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ موت کے حوالے سے حاجی صاحب کی مغفرت کے لیے میرا حصہ بھی ڈل جائے. اور مجھے بانیان نے بھی کہا کہ آپ نے حاجی صاحب کی دعا مغفرت کرنی ہے, جو بھی مومن ملے. مجھے بڑا کمال لگ رہا تھا کہ حاجی مشتاق صاحب کی تعزیت میرے جاننے والے مجھ سے کر رہے ہیں. یہی حق ہے, جس بندے کو تعلق کا پتہ ہو اس کا حق. اچھا خیر, مولا نے کیا کہا کہ جو جہاں بھی مرتا. اب پروگرام اگر لائیو, اگر نہیں بلکہ بیٹا یقیناً لائیو چل رہے نا جی.
اب ہمارے کچھ بھائی لائیو دیکھتے ہیں. اچھا اس لائیو کا ایک فائدہ تو یہ ہوا ہے، حالانکہ ہم پچھلے دنوں بین شیعہ بھی ایک کمپین چلی جی لائیو ختم کرو. میں نے تب بھی کہا یار چلنے دو، سائنس کا پہیہ روکا نہیں جا سکتا. ایک زمانہ تھا ہم نے بزرگوں سے سنا جب نواں سپیکر آیا تو مولویوں فتوے دیتے کفر ہے، تو ہن سپیکر کے بغیر گل نہیں کرتے. تو لہذا یہ جو سائنس کی مطلب وہ ہے نا گردش، اسے ہم روک نہیں سکتے. تو مجھ سے ذاکرین نے کہا رضوی صاحب آپ وکری گل جدو ساری برادری کہہ رہی تسی جی اپنی برادری کی گل کر دیو تو اسی نہیں کر سکتے. ذاکر برادری نے کہا رضوی صاحب آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ لائیو چلنے دو؟ میں نے کہا بچوں باقی باتیں رہنے دو. ہر چیز کے نقصان ہوتے ہیں، فائدے بھی ہوتے ہیں، فائدے ہوتے ہیں تو نقصان بھی ہوتا ہے. میں نے کہا اس لائیو کا ایک فائدہ یہ ضرور ہوا ہے کہ ہمارے اس ملک میں اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا. نہیں آپ دھیان نہیں دے رہے، میری بات آپ سن رہے ہیں، کیونکہ ہر جیب میں سر موبائل ہے اور سکرین پہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجلس سامنے آ جاتے. لہذا جو میں بات کر، یہ تو ضمناً بات آ گئی کہ جو بھائی ہمارے لائیو سن رہے ہوتے ہیں نا، جیسے کہ میں نے کہا کہ مولا نے کہا کہ جو مرتے ہیں مجھ علی کو دیکھتے، وہ پتہ ہے آپس میں کیا کہتے ہیں کہ یار یہ جو شیعہ لوگ ہیں نا، یہ مجلسوں میں صرف اپنے ذاکروں سبحان اللہ کرنے جاتے، سوچتے ساجتے کہ ذاکر صاحب کیا کہہ رہے، نیت کر کے جاتے بھائی ذاکر مولوی پڑھے تھے حال کرنے. اگر یہ سوچتے ہوتے تو وہ سید ریاض رضوی صاحب نے کہا کہ علی فرماتے ہیں جو مرتا ہے مجھ علی کو دیکھتے، تو کوئی بندہ بھی ریاض رضوی سے نہ پوچھتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. یار یہ شیعہ سوچتے نہیں ہیں. چلو پوری دنیا پڑی ہے، اگر کوئی پوری دنیا میں ڈیلی ایک ہی بندہ مرتا ہو نا تو پھر تے اوکھے سوکھے آسی من لئیے بھائی علی وہاں پہ. میں باتیں آسان کر کے، بلکہ گفتگو میں نے ساری زندگی اردو خطابت مجبوری ہے، پوری دنیا میں جانا پڑتا ہے، وگرنہ میں اتنا آسان پیرائے میں بات کرتا ہوں کہ مجلس دی گلی چو لنگے نالے نو بھی پتہ لگ جائے میں پوٹھ سدھ کی. جی یہ حد ہو گئی ہے، چلو جی ہم نے مان لیا، لیکن اگر پوری دنیا میں ایک بندہ مرتا ہو، چلو اسی صبر نال مان لئیے کہ علی وہاں پہ جی کسی طرح پہنچ. وہ اتنی کائنات، اتنی دنیا، سینکڑوں نہیں ہزاروں بندے روزانہ مرتے ہیں. علی کیسے جی مجھے علی کو دیکھتے، وہ بھائی کیسے؟ میری ان دانشوروں سے اپیل ہے جو سینکڑوں ہزاروں بندے روزانہ دنیا میں مرتے ہیں، یہ اپنے ذاتی پروگرام سے مرتے ہیں یا ان کی کو روح شو لینے بھی آتے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ اگر میری بات پہ دھیان دے رہے کہتے جی نہیں شاہ صاحب یہ تو بحث والی بات ہی نہیں ہے، اپنے پروگرام سے نہیں مرا جاتا، وہ فرشتہ ہے جسے موت کی ذمہ داری ہے، اور وہ فرشتہ جو ہے وہ ان کی روح لیتا ہے، پھر یہ مر جاتے ہیں، اپنے اپنے نصیبوں کی بات ہے. فرشتہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، اور جس کے دروازے پہ فرشتے کبھی مسکین بن کے آتے ہیں، کبھی یتیم بن کے آتے ہیں. کیا کہنے آپ جیئے سر، آپ چندہ و سلامت رہے. اب اگر کسی بندے کے، کیونکہ وقت میں نے محدود سا ہی پڑھنا ہے، پروگرام اس طرح کے ہوتے ہیں، اگر کسی بندے کے، بلکہ چلیں اگر کیا، مجھے یاد ہے ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہوتے تھے، خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن زیدی صاحب، نام آپ کے کچھ ذہنوں میں. یہ میرا طریقہ کار ہے کہ میں نے جب سے گفتگو ممبر پہ کی ہے، اگر بزرگ علماء کی بات کروں میں ان کا نام لیتا ہوں. یہ ممبر کی دیانتداری ہے. ہماری نئی نسل کے ذاکرین کو، خطبہ کو یہ چاہیے کہ بزرگوں کی جب بھی بات کیجئے، میں اپنے استاد محترم کی جب بھی بات کروں، مولانا اسماعیل مرحوم کی، میں ہمیشہ ان کا نام لے کے بات کروں. حالانکہ جو آگے سے ہمارے شاگرد ہیں وہ باتیں ہماری کرتے ہیں تو صرف آندے نے استاد اور آنکھیں، استاد اور اندر نام کوئی نہیں ہوتا.
لیکن ایک وقت بہت کچھ بدل گیا شاید. تو زیدی صاحب قبلہ بزرگ علماء میں بہت بڑا نام تھا، بلکہ بر صغیر میں، ہند و پاک میں ابھی تک ان کے پائے کا خطیب پیدا نہیں ہو سکتا. بھائی یہ ان پہ اللہ کا اتنا کرم تھا کہ لفظ ایک ہی کہتے تھے اور ایسے موسم کلیئر ہوتا تھا. اس لفظ کے معنی مفہوم کئی ہوتے. کربلا گام شاہ میں یہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، پرانی بات ہے، شیعہ سنیوں کے اتحاد پہ جلسہ رکھا گیا. شیعہ سنی اتحاد کی ضرورت آج بھی اسی طرح ہے جیسے پہلے تھی، کیونکہ اب اس ملک میں یہ ہوا ہے کہ اہل سنت کے نام پہ بندے نفرتوں کا سبق دیتے ہیں. حالانکہ جینین سنی ہوتا ہی وہ ہے جو نوکر پنجتن کا ہو. ہمارے سامنے ہسٹری ہے، اور یہی سبب ہے کہ لاکھ اس ملک میں کوششیں ہو رہی ہیں، بندے اپنے آپ کو سنیت کا لبادہ پہنا کے نفرتوں کا سبق دیتے ہیں. حالانکہ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ ایک بندہ اسلامی روپ میں ہو، اسلامی گیٹ اپ میں ہو، کلمہ حضور کا پڑھتا ہو، ختم نبوت کے نام پہ لبیک لبیک بھی کرتا ہو، اور پھر نفرت کی بات کرے. وہ نفرت کی بات کیسے کر سکتے ہو؟ آپ نے کلمہ اس نبی کا پڑھا ہے جس نبی کے سر پہ کوڑا پھینکنے والی مشرکہ بیمار ہو گئی تھی، حضور اس کی خیریت پوچھنے گئے تھے، مذہب پوچھنے تو نہیں گئے. لہذا میری جان نفرت کی تو بات بنتی نہیں ہے، لیکن بندے مشن کے طور، وہ بندے جنہیں ہمارے اس ملک کی سالمیت اچھی نہیں لگتی، ملک کی بقا بارے میں نہیں ہے، وہ جناب مذہبی نفرتوں کی بات. لیکن اللہ کا میرے ملک پہ آج بھی وکھرا کرم ہے کہ لاکھ چالاکیاں شیعہ سنیوں میں فرق پیدا کرنے کی ہوتی ہیں، لیکن 22 رجب کو جب مولا کے کنڈوں کی نیاز بنتی ہے، پھر ہمارے پنڈوں میں پتہ ہی نہیں چلتا شیعہ گھر کون سا ہے اور سنی گھر کون سا ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں مجھے روک دیں آپ. تو خیر جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا، مجھے مطلب بات کا پھیلاؤ جو ہے مجھے اس کی طرف بھی دیکھنا ہے. جو گزارش میں کر رہا تھا کہ کربلا گام شاہ میں اتحاد کا جلسہ رکھا گیا. ویسے معاملات کچھ بڑے عجیب ہیں. جو بندے اپنے آپ کے سنی نمائندہ بن کے بات کرتے ہیں، اصل میں کچھ اور ہے. میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، اور میں کچھ یہ ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں کیمروں کے سامنے. میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں نا. انہیں اللہ جانے اہل بیت سے اتنی کھچ کیوں ہے. رجب کا ادھر چاند نکلتا ہے، ادھر کسی نہ کسی چینل پہ کوئی نہ کوئی مولوی طلوع ہو جاتا ہے. میں کل ہی سواد لے ہے اسی میں ویکھو بہ کے سر دیکھو ہم ان علماء سے کتنا پیار کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں چاند نکلتا ہے، قبلہ طلوع ہو جاتا ہے. اور رجب کے 1 منٹ میرے بچوں رجب کی فضیلت پڑھتے ہیں. رجب بڑا محترم مہینہ ہے، جو 4 مہینے اللہ نے احترام حرمت والے بنائے تھے، رجب ان میں ہے. ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، رجب. اچھا رجب کی فضیلتیں پڑھ کے فوراً کہیں گے، لیکن بچوں میں اسپیشلی پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ عزت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ، بڑا معتبر مہینہ ہے. بیٹا اس مہینے میں کسی سے لے کے کچھ نہ کھانا. یہ کچھ لوگ کنڈوں کے نام پہ آپ کو بلائیں گے. بیٹا احتیاط کرنا. یہ ہمارے ملک میں کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ، یہ کسی کے مرنے کی نا، میری ان دانشوروں سے اپیل ہے، وہ لوگ جن کو لوگ آپ کہہ رہے ہو کہ جی وہ کسی کے مرنے کی خوشی کرتے، جب ان لوگوں نے اس کے جینے کی خوشی نہیں کی. آپ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں. لہذا خدا را مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کرنا ملک کی نہ خدمت ہے نہ دین کی خدمت. خیر بات سے بات نکل رہی ہے، وقت آپ کا میں زیادہ نہ لوں. تو کربلا گام شاہ میں شیعہ اور اہل سنت کا اتحاد آباد زیدی صاحب کی، اظہر حسن زید صاحب کی ہو رہی، علامہ اظہر حسن زید.
ایک مولانا کا خطاب اہل سنت کی طرف سے ہونا تھا اور ایک خطاب شیعوں کی طرف سے. میری بچوں سے اپیل ہے بیٹا یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں نا یہ بزرگ علماء کی بات, یہ وہ جو نیٹ پہ گوگل ہے نا مولانا گوگل, یہ آپ کو وہاں بھی نہیں ملنے. لہٰذا یہ باتیں غنیمت ہوتی ہے جب بات ہو رہی ہو تو توجہ سے سماعت فرمائیں. ایک عالم دین کا خطاب اہل سنت کی طرف سے تھا, جلسہ تھا کہ دنیا کو میسج دیا جائے پاکستانی کہ ہم شیعہ سنی اکٹھے. سنیوں کی طرف سے اس زمانے کے بہت بڑے مولانا تھے, شاید کسی ذہن میں نام آپ کے بھی آ جائے, سید عطا اللہ بخاری. یہ ملتان کے تھے, احرار والے, جی گجرات سے بھی تعلق, ملتان سے. سید عطا اللہ بخاری, انہوں نے تقریر کرتے کرتے اوئے ہوئے 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 کمال اتحاد کا فائدہ اٹھائے. کمال فائدہ, پتہ کیا کہتے ہیں, ہم شیعہ سنی ایک ہے, کوئی باغ فدق نہیں تھا, ہم ایک ہے. اج میں تسی چپ ہو, لاہور دے شیعہ بھی چپ سن. وہ اس لیے لاہور والے چپ تھے کہ ہمارے مہمان ہیں تو جلسہ اتحاد کا ہے, تو جو کچھ شیعہ کھلو کے آگے قبلہ کی پہ آنکھ دو تو مخالف کہے گا اتحاد پہ آؤں. لہٰذا وہ اس لیے مومنین بھی چپ رہے. اور عطا اللہ بخاری نے 2-3 دفعہ یہی فقرے کہے. ہم یہ دشمنوں نے ہمیں کمزور اور تقسیم کرنے کے لیے یہ کہانیاں بنا دی, کوئی باغ فتق نہیں. خیر ان کا خطاب ختم ہوا. زیدی صاحب اظہر زیدی مائک پہ آئے. بزرگ بتاتے ہیں کہ وہ بڑے دھیرے دھیمے بات کرتے تھے. مائک پہ آ کے کہتے ہیں بھائی میں ابھی پہنچا ہوں, ذرا لہجہ دیکھی, میں ابھی پہنچا ہوں, عطا اللہ بخاری کہہ رہا تھا فدق نہیں ہے. میں تو سنتے ہی پریشان ہو گیا ہوں کہ یہ بخاری کہتا ہے فدق نہیں ہے, وہ بخاری کہتی ہے کہ فدق. کیا کہنے, کوئی تو میری بات. بہت شکریہ, مہربانی سے. تو یہ ان کی خطابت کا لہجہ آپ دیکھیں کہ مطلب زیادہ پھیلاؤ بھی نہیں ہے, زیادہ لمبے چوڑے حوالے بھی نہیں ہے, بالکل ایک ہی فقرے میں صورتحال واضح کر دی گئی. ویسے چلا گیا, لیکن جب اس فقرے کا اتنا آپ لطف لے رہے ہو تو مجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ اگلے فقرے کا لطف آپ نے کتنا لینا. جیسے آپ کہتے ہیں یہ بخاری کہتا ہے فدق نہیں ہے, وہ بخاری کہتی ہے. تسی میرے دل والے پاس ہو, کو دھیان کر, وہ بخاری کہتا ہے کہ فدق نہیں ہے, یہ بخاری کہتی ہے کہ فدق. جیسے فرماتے ہیں چلو بندے مجمع خود ہی فیصلہ کر لے کہ دونوں میں سے صحیح بخاری کون ہے. ہائے ہائے ہائے, اوہ کیا کہنے. مطلب یہ دیکھیں کہاں سے ایسے لوگ آئیں گے. تو یہ زیدی صاحب قبلہ کی بات جو میں نے ابھی کی ہے نا, یہ صرف ان کی خطابت کی میں نے ایک جھلک آپ کو دکھائی ہے. نام زیدی صاحب کا ذہن میں کیوں آیا, کیوں آیا؟ وہ مولا کے فرمان کی وجہ سے, کہ جو مولا کہتے ہیں جو مرتا ہے مجھے دے, میں ہوتا ہوں وہاں پر. تو ایک مولانا زید صاحب سے کہتے ہیں, زید صاحب لکھنوی آدمی تھے, پنجابی سمجھتے تھے, بول نہیں سکتے. وہ کوئی بندہ کوئی ساڑھے جٹ جٹالی والا مولا, انہوں نے پنجابی پہ آ کے زید صاحب مولا علی آکھے جو مرتا ہے میں ہوتا ہوں. میں 20 مولویوں نے پوچھے ہے, میں نے سمجھ ہی نہیں آئی کہ علی وہاں پہ کیوں ہوتا ہے. جی جیسے فرماتے ہیں علامہ صاحب آپ مولویوں سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگا جی مسئلہ مولویوں نے پوچھی کہ بلا نے کہا کوئی پنڈ پٹواری سے تعلق ہے تمہارا؟ کہنے لگا ہاں ساڑھے پنڈ دا پٹواری. بلا نے کہا یہ مسئلہ تجھے پٹواری سمجھا سکتا ہے کہ انتقال ہو ہی نہیں سکتا جب تک مالک موقع پہ خود نہ ہو. کیا کہنے. آپ جیئیں, آپ زندہ و سلامت رہیں. اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی میں تھوڑی وضاحت دے دیتا ہوں. یہ ساری جو زمین ہے نا, اس زمین کو
تراب کہا جاتا ہے، محمد فرماتے ہیں مٹی کا باپ علی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی صاحب، مہربانی۔ تو بات ہو رہی تھی موت کے حوالے سے، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ میں پھر دعا مانگ رہا ہوں حاجی صاحب کو، میرا مالک قرب آل نبی میں جگہ مرحمت فرما، ان کے قبیلے کو، خانوادے کو میرا مالک ہر پریشانی سے محفوظ رکھے۔ میں نے کیا کہا؟ موت شخص مار سکتی ہے، شخصیت نہیں مار سکتی۔ حاجی مشتاق صاحب ایک شخص مرا، شخصیت مر جاتی، عقیل مجھے نہ کہتا کہ حاجی صاحب دی گل کرے۔ بس میری ماتمی بچوں سے اپیل ہے، مالک نے تمہیں زندگی دی ہے، اللہ ذکر کا صدقہ صحت والی زندگی آپ کو ملے، والدین کو اللہ آپ کے نصیبوں میں آپ کے والدین ہو، والدین کے نصیبوں میں آپ کا مستقبل ہو۔ میں آپ سب کا مہمان ہوں، صرف بانیان کا مہمان نہیں۔ آج کی مجلس کے حوالے سے ایک میسج میں بیٹا دے رہا ہوں، شخص نہ بنو، شخصیت بنو۔ اور آپ نصیبوں والے ہو کہ آپ آل محمد کی ولایت میں جی رہے ہو، کیونکہ واحد قبیلہ آل محمد کا ہے جو شخص کو شخصیت بنا دیتا۔ لیکن اس کے لیے صرف شیعہ کہلوانا ضروری نہیں ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، میں ایک معزز مجمع میں بات کر رہا ہوں۔ یہ جو ہماری چھت پہ علم ہوتا ہے نا، مولا علی کے بیٹے حضرت مولا عباس علمدار کی نسبت سے، یہ جب چھت پہ، ہماری چھت پہ علم لگ جاتا ہے، پھر ہمیں گلی محلے والوں کو مذہب بتانے کی، میری بات اگر آپ سمجھ رہے ہیں، یہ علم جو ہے نا، اس کے لیے پھر آپ کو، مجھے مذہب نہیں بتانا پڑتا، سارا پنڈ سمجھ لیتا ہے کہ ان کا تعلق کن سے ہے، تے پارٹی چنگی ہوئے تو سواد بڑا ہوندہ ہے۔ لیکن اگلی بات میں ضرور کرنا چاہ رہا ہوں، یہ بڑی عجیب صورتحال ہے۔ چلو میں اپنی ذات کی بات کر لیتا ہوں، کوئی شکوہ نہ کرے۔ چھت پہ علم ہے مولا عباس کا، علاقہ سارا سمجھتا ہے یہ آل نبی کے مسلک کے لوگ ہیں، یہ اہل بیت کی بات کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ ان کی چھت پہ علم لگا ہوا ہے۔ اور اللہ نہ کرے میری چھت پہ علم ہو اور کردار میرا ایسا ہو، کسی کی دکان پہ قبضہ، کسی دے پیلی تے قبضہ، کسی دے مرلیاں تے قبضہ، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ، اور مجلس میں بیٹھ کے بندہ سارے تو اچھا کے غاصبوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا دماغ خراب ہے کہ وہ سفر کرنے جائے گی۔ نہیں آپ دھیان نہیں دے رہے، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، میری بات آپ توجہ سے سن رہے ہیں؟ ہمیں، میری جان، ہمیں اپنے کردار اتنا ہی مختلف زمانے کو دکھانے ہیں جتنا ہمارے مرشد ان کے مرشدوں سے مختلف تھے۔ ہر مارکیٹ میں 10 دکانیں، 8 دکانیں اہل بیت سے دور رہنے والوں کی ہیں، 2 دکانیں اہل بیت سے پیار کرنے والوں کی ہیں۔ اگر ان 2 میں اور 8 میں فرق ہی نہیں ہے، پھر اپنے تعارف کرانا چھوڑ دو۔ آپ بڑے لیول پہ تاجر ہیں، لیکن مجھے تو کبھی کبھی عجیب لگتا ہے کہ یہ مسئلہ، ہم کوشش تو کرتے ہیں اپنے لوگوں کو سمجھائیں، بیٹا یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، لیکن کوئی آب و ہوا کا بھی اثر ہوتا ہے۔ سارے دنیا چ رولا جی شیطان جی رمضان قید ہوندا ہے، وہ میں محسوس کیتا ہے کچھ بندیاں نو اپنی ڈیوٹی دے کے آپ قید چلا جائے۔
میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. لہٰذا میری یہ گزارش ہے کہ آپ کا لمبا چوڑا کاروبار نہ صحیح، کیونکہ تجارت، دکانداری، تجارت ایک ایسا کام ہے جو نبیوں پیغمبروں کے دور سے سمجھایا جا رہا ہے. ایک تاجر کی ذمہ داری کیا ہے. یہ آپ ماشاءاللہ، میں کوئی لیکچر نہیں دے رہا کہ آپ پریشان ہو جائیں، میں تو بات کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، لیکن بات میں اپنے مومنین سے کر رہا ہوں کہ آپ کی بڑی لمبی چوڑی دکانداری نے، آپ بچوں کا پیٹ، گھر کا کچن چلانے کے لیے اپنے گھر کی بیٹھک میں ہی نا ہمیں چھوٹی سی دکان بنا کے آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں نا، پھر فرق دکانداری کا ہونا چاہیے. پھر سودا اس طرح بیچو کہ تیرے عقیدے کا دشمن بھی اپنے بچوں سے کہے سودا عالم والی دکان سے لینا، وہاں 2 نمبری نہیں ہو سکتا. بیٹا آپ اگر بچوں آپ اگر چلو زیادہ نہیں پڑھ سکے، ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ بات جو ہے نا زیادہ نہیں پڑھ سکے، اس بات کو بھول جانا چاہیے. اب آپ کے بچوں کو میری والدین سے اپیل ہے، پردے میں میری بیٹیاں بہنیں ماں بھی سن رہی ہیں، آپ والد ہیں، وہ ماں مل کے ہی والدین کہلواتے ہیں، والدین تک میری بات جا رہی. روکھی سوکھی کھا لو، بچوں کو تعلیم سے محروم نہ رکھو. جو قومیں تعلیم میں پیچھے رہ جاتی ہیں وہ بہت پیچھے چلی جاتی. حقیقت یہ ہے کہ آپ کے بچوں کو یہ جو مقابلے کے امتحانوں میں ڈائریکٹ افسر بھرتی ہوتے ہیں، یہ کوئی ڈائریکٹ آسمانوں سے اترتے؟ تمہارے پاکستانی فیملیوں کے بچے ہیں نا جو آرمی جوائن کرتے ہیں، جو اسسٹنٹ، ماتم کا بڑا ثواب ہے، ماتم کا بڑا ثواب ہے، لیکن لطف اس دن زیادہ آئے گا جب تیرا بیٹا اسسٹنٹ کمشنر ہو کے بازار میں کہے گا یا حسین یا حسین. لیکن اگر آپ کے بچے فرض کریں، معاملات ایسے ہیں، آپ بچے آپ کے نہیں پڑھ سکتے، آپ انہیں فیکٹریوں میں بھیج دیتے ہیں، آپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا مزدوری کرنی پڑے گی، گھر نہیں چلتا. پھر میری شیعہ بچوں سے اپیل، مزدوری بھی ایسے کرنا کہ اگر آپ فیکٹری چھوڑ کے بھی آ جائیں، تمہاری فیکٹری کے مالک شیعہ مزدور ڈھونڈتے پھریں، کیونکہ یہ فخر ہمارے لیے کم ہے کہ ہم نے انہیں مرشد مانا ہے جن پہ یہ دنیا بھی درود نہ پڑھے، ان کی بھی نماز نہیں ہوتی. اور میرا ماشاءاللہ زیرک مجمع علاقے کا یہاں پہ موجود ہے. میں نے بہت بڑے بڑے پروگراموں میں بھی کہا ہے کہ مسلمانوں بے شک اپنے مذہبوں پہ رہو، اپنے مسلکوں پہ. اصل میں ہمارے اس ملک میں اکثر بندے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعہ ذاکر مولوی جو مجلسوں میں ممبروں پہ دلیلیں دیتے ہیں نا، یہ ہمارے بچوں کو شیعہ بنانا چاہتے. وہ اسی اگلے سنبھال دے پھرنے. او میری جان، او مسلمان دوستو، یہ غلط فہمی دور کر لو. میں کوئی ڈرائنگ روم میں باتیں کر رہا ہوں، میں کسی کے کان میں بات تو نہیں نہ ہو رہی. اتنے معزز مجمع میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ علماء کرام ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نیا بندہ شیعہ کا، ہمارا پروگرام نہیں ہے، لیکن جس دل پہ حسین کی مہر ہے نا اس نے تو آنا ہی آنا، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے. اور اگر میرا مجمع اجازت دے میں صورتحال کو تھوڑا واضح کر رہا ہوں. یہ شیعہ، اہل سنت، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، یہ مسلمانوں کے مذہب ہے. میری تائید کرو، کیمرے لگے ہوئے نے. میں مسلمانہ دے مذہب پہ نہ تسی میں ویکھن لگ پہ. غلط فہمی آگے بہت نے. اور جو بندہ ختم نبوت کی 4 دیواری میں ہے نا، اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی، وہ مسلمان ہے. تو یہ سارے مذہب مسلمانوں کے مذہب. لیکن مسلمانوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کاش تم اپنی حویلیوں اور ڈیروں پہ بیٹھ کے سوچتے کہ حسین جیسا ہیرا شیعوں کو دے کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے. کیا کہنے آپ جیے سر، آپ سے کیا نکھرا نتھرا مجمع، سارے دن کی مجلس ہے،
تھکاوٹ بھی آپ کے یقیناً جسم بشری تقاضے ہیں، اور میں معذرت بھی چاہ رہا ہوں کچھ بندوں سے، میں سوزی نہیں لے آ سکیا سر، اور کچھ بندے آندے نا کوئی قصیدہ شروع ہوئے گا نا تو پھر کوئی نعرہ شارہ مارنا، لیکن نہیں میں تو لو کمال ہو کیا مشاعرہ فرقہ کیا کہنے، یہ میرے بڑے ہی موسم جے مشاعرہ، سارا علاقہ میرا اپنے، ویسے اگر آپ نعرہ نہ بھی نہ مارتے تو تہاڈی صورتحال ویکھ کے میں نے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا تھا کہ میں کسی چینل پہ خطاب کر رہا ہوں۔ جی مہربانی سر، بہت شکریہ، جیو سارے جواب دیں گے آپ یا علی، بہت شکریہ۔ اچھا جو گزارش میں کر رہا ہوں، میں نے کیا کہا ہے کہ یہ مذہب جو میں نے نام لیے ہیں یہ سارے مذہب مسلمانوں کے مذہب، لیکن میری یہ مسلمانوں سے اپیل ہے کہ تمہارے نبی کا بیٹا اتنی بڑی قربانی کربلا میں دے گیا ہے کہ وہ مذہبوں مسلکوں سے آگے قربانی، مذہبوں مسلکوں سے آگے کوئی اگر حسین صرف شیعہ سنیوں کا محسن ہوتا تو ہندو حسین کو سجدے کیوں کرتا؟ شاید میری بات آپ تک نہیں پہنچی، میں ایک ذاتی بات آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، بات سے بات آ جاتی ہے تو یہی گفتگو اسی کو خطابت کہہ لیا۔ سندھ میں ہندوؤں کی آبادیاں بھی، میں ایک جگہ مجلس پڑھنے کے لیے آیا تو وہ ہندو شاعر، اس نے کہا جی آپ سید ہیں، میں نے آپ کی جد کا قصیدہ آپ کو سنانا ہے۔ میں نے کہا جی بسم اللہ۔ اب میں مطلب کون سا کو وزیرستان میں بات کر رہا ہوں، اب میرے سارے علاقے تھے بندے، ہندو شاعر نے مولا حسین کی تعریف میں نظم پڑھی، نظم اتنی خوبصورت تھی کہ مجھے مولوی ہو کے بھی اسے نیاز دینا پڑی، نہیں سارے بندیاں سواد نہیں لے، سارے بندوں نے دھیان، اور مولوی کسی بھی مذہب کا ہو وہ صرف لینا جانا، جب میں نے اسے جو سب نیاز دی نا، ہندو نے اسے ایک بات کہی، اللہ اکبر، نتیجہ اس کا کیا کہنا، وہ کہتے شاہ جی میں نے مولا کا قصیدہ پڑھا، آپ کیونکہ نسبت ہے آپ کی، آپ نے مجھے دعا بھی دی نیاز بھی دی۔ وہ کہتا ہے ہمارے ساتھ والی گوٹ، وہ پنڈ چک نہیں کہتا گوٹ، وہاں پہ امام حسین کے ذکر کی محفل تھی اور مجمع شیعہ سنی مشترکہ تھا، تو کہتے ہیں میں نے منتظمین محفل سے اجازت لے کی امام حسین کی نظم پڑھی، لوگوں نے بڑی دعا دی، لیکن ایک بندہ جو اسلامی روپ میں تھا وہ نہ سبحان اللہ نہ ماشاء اللہ نہ انا للہ، وہ کہتا وہ مجھے دیکھتا رہا، تو کہتا میرے ذہن میں تھا کہ یہ پڑھے لکھے ہیں، میں تو ہندو مسلک کا بندہ ہوں، یہ دینی لوگ ہیں، تو یہ مجھے بعد میں شاباش دیں گے بعد میں کہ تو ہندو ہو کے ساڑھے نبی دے پتر دی گل کی، کہتا مجھے توقع تھی شاباش کی، لیکن جیسے میں نظم ختم کر کے پیچھے ہٹا، جلے سڑے لہجے میں کہتے ہیں تجھے اگر حسین اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو ابھی تک مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ میری آواز آپ تک پہنچی ہے بیٹا؟ اسے توقع تھی کہ یہ مجھے شاباش تھپڑا دیں گے، اور قبلہ نے آگے سے کیا کہا کہ تجھے اگر حسین اتنا، لفظ اتنا پہ آپ دھیان دیں گے تو بات کی سب، اگر تجھے حسین اتنا ہی، ان کو ہندو سے پرابلم نہیں تھی، کوئی تو یار میری بات پہ دھیان دے رہے، لہٰذا حسین کی نظم سن کے بلڈ پریشر ہائی ہو گیا سر، اور کیا کہتے ہیں تجھے اگر حسین سے اتنی محبت، اتنا ہی تجھے حسین اچھا لگتا ہے تو ابھی تک مسلمان ہی نہیں ہوا۔ ہندو نے کیا کہہ دیا، اس نے پہلے اس عزیز سے لے کے آخری عزادار تک، جب انہوں نے کہا نا اتنا اگر حسین تجھے اچھا لگتا ہے مسلمان ہی تو نہیں ہوا، اس نے کہا جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، کیا کہنے آپ جیے، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ مسلمانوں خدا را میں پھر کہہ رہا ہوں رہو اپنے مذہبوں اور مسلکوں میں،
لیکن کم از کم صورتحال دیکھو، قیامت میں حضور کے متھے لگنے، ضد کے متھے نہیں لگنا۔ مسلمانوں کا کوئی مذہب ایسا نہیں جو سلام پھیرنے سے پہلے، نماز ختم کرنے سے پہلے آل محمد پہ درود نہ پڑھے۔ مسلمانوں کے، میں کوئی گھر کی بچوں کی ذمہ داری نہیں لیتا، میں نے سارے مسلوں کی ذمہ داری مذہبوں کی لے کے کہا کہ ان کے مسلک میں درود ابراہیمی پڑھے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ درود ابراہیمی سلام پھیرنے سے پہلے پڑھنا پڑتا ہے۔ اور وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے پڑھتے ہیں میں ویسے ہی پڑھ رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد و نہیں اللہ، او میں سرکاری درود و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اگر میں درود کی طرف آؤں گا نا جی تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں صرف پیغام جو میں چاہتا ہوں کہیں چلا جائے کہ مسلمانوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، لا شریک اللہ کی ذاتی عبادت نماز میں یہ آل محمد کو شریک کیوں کر رہے ہیں؟ یا تو ہمیں اپنے مسلکوں میں سے کوئی بندہ دکھاؤ جو آل محمد پہ درود نہ پڑھے اور کہے جی میں نہیں پڑھتا، حالانکہ بڑے بڑے ضدی بندے بھی آئے۔ یعنی ایک بندے نے نماز میں بسم اللہ پڑھنی چھوڑ دی تھی، اے سانو نہ پوچھو بندہ بھی تو اڈا ہے تے ویڑا بھی تو اڈا ہے۔ جس بندے نے کہا تھا کیونکہ علی نے کہا ہے بسم اللہ کی بے کا نقطہ میں ہوں، اور جب میں بسم اللہ پڑھوں گا میرے ذہن میں علی آئے گا۔ تو بندے یہاں تک کرتے، یہ تاریخ کا حصہ ہے، لیکن ہمیں کوئی مسلک آج تک ایسا ضدی نہیں ملا۔ سارے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب میری یعنی اسلامی دانشوروں سے اپیل ہے، چلو دانشور کرا میں پنجاب یونیورسٹی کی گل کر رہے ہیں، اب میری پنڈاں دے سیانے آگے اپیل ہے، وہ جو نمازوں میں آل محمد پہ درود پڑھتے ہو، اس درود میں نبی کے بیٹے، نبی کے نواسے شامل ہیں؟ کہتے ہیں جی بالکل ہیں۔ میں انہوں کل ہی سواد نہ لے جاؤں، ہاں اپنے معاشرتی زندگی ہے، مسلمان سارے ہمارے بھائی ہیں، بلکہ ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوا کرتے تھے نا، ہائے ہائے ہائے، نہیں اس باریکی کو کوئی بندہ دھیان پہ ذرا ایک لمحہ آپ سوچ لیں اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ میرے دوستوں کے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے، ضیاء الحق کے دور میں کافر 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 کافر۔ میں نے کچھ دن پہلے پرویز مشرف کی برسی کی مجلس سے خطاب کیا، مجھے پرویز مشرف یاد اس لیے آگے کہ ضیاء الحق کے دور میں ہم کافر تھے، پھر تھوڑا عرصہ جمہوری گزرا، پھر مارشل لا لگا، اور وہ مارشل لا لگانے والا مشرف تھا، پرویز مشرف یاد۔ پرویز مشرف نے شیعہ کافر کہنے والے مولویوں کو اسلام آباد بلا کے کہا کہ میں معاملات ملک کے بہتر دیکھنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہنے کی دیر تھی، ہمیں کافر کہنے والے مولویوں کی لاہور میں شیعہ مولویوں سے صلح ہو گئی، اور شیعہ بغیر کلمہ پڑھے آپ میری بات پہ دھیان دے رہے ہیں؟ لہٰذا میری اپیل، میرا اپنا ضلع میرا گجراں والا ہے، پنڈ میرا کوئی دور نہیں ہے، میں پنڈوں کی طبیعتیں سمجھتا ہوں، مزاج سمجھتا ہوں۔ متشدد بندیاں نو بھی پوچھ لو، وہ کہیں گے جی درود میں حضرت حسن رضی اللہ، تیرے بھی کیا کہنے؟ میں ان جبرائیل نو رضی اللہ کا بندیاں گل پہ جا، مرضی والے ہیں یا یعنی جن کے دروازے پہ وہ درزی بن کے آتا ہے، درزی علیہ السلام ہے، مالک رضی اللہ ہے۔ بات پھر کبھی انشاءاللہ تفصیلی، یہیں پہ بات مجھے روکنا ہے۔ خدایا لمبی بات نہ ہو جائے۔ امام حسن اور حسین درود میں ہیں؟ کیسے جی بالکل۔ وہ ہندو نے کیا کہا تھا؟ میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان۔ اپنے مسلکوں میں رہ کے میری بات مسلمانوں سنو، کوئی مسلک متشدد تیرا بندہ بھی درود سے حسین کو نہیں نکال سکا۔ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ یہ درود حسین پہ پڑھتے ہیں، وکالت یزید کی کرتے ہیں۔
کوئی تو میری بات پہ دھیان دے گا یار. سوشل میڈیا پہ دیکھو, آپ اپنے بچوں سے کہیں, آپ کو کئی کلپ آپ کے بچے دکھا دیں گے کہ وہ جناب کسی نہ کسی کلپ میں کوئی نہ کوئی اسلامی مولوی یزید کو بچا رہے ہیں, یزید کا دفاع کر رہے ہیں. اور بلکہ کئی ماشاءاللہ ذمہ دار بندے بیٹھے ہوئے ہیں, کئی بندے یہاں تک کہتے ہیں کہ جی کربلا کا میٹر صوبے کا تھا, صوبائی تھا, یزید کی حکومت مرکز میں تھی, تو یہ صوبے کا معاملہ تھا, صوبے کا گورنر جانے اور حسین کا قتل جانا. مطلب بیٹا بچ کے دلیلیں یزید کو بچا رہے. مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے, اگر آپ کا حافظہ ساتھ دے رہے, میں بیرون ملک تھا, یورپ کے کسی علاقے میں,
تو بات کی جاتی ہے، لہٰذا اگر بات ہو رہی ہو تو سماعت فرمایا کریں۔ اب میں بات روک لیتا ہوں، مجھے انتظار تھا، میرے محترم آ گئے، ممبر میں ان کے حوالے کر رہا ہوں۔ بات میں نے کیا کی تھی یہیں پہ کلوز کر عمران عباسی کے، میں کہہ رہا ہوں کہ یار کتنی بدقسمتی ہے کہ درود نماز میں حسین پہ پڑھنے تے مسجد دے تھڑے تے آ کے دفاع یزید کا کر۔ اب تشریف وضاحت ہونی نے، ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے، کچھ کم آپ بھی کریا کرو، بغیر وضاحتاں دے سمجھ لیا کرو۔ اونج تے ساڈے بندیاں نوں بھی سواد ادوں ہی ہوندا ہے جدوں مولوی تے FIR ہو، پھر آندے جی شیر ہے ساڈا۔ خدا تا نہ جے گل سمجھ لینی آپ نے۔ میں سوچتا رہ گیا کہ بچے ہمیں کلپ دکھاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں کالجوں سے فون کرتے ہیں کہ جی فلاں عالم دین ہے مسلمانوں کا، اس نے یزید کے دفاع میں یہ دلیلیں دیں، یہ دلیلیں دیں۔ میں سوچنے لگ گیا کہ آیا یہ یزید کا آہستہ بات کر لوں؟ پہنچتے کیمرے نے آہستہ نہیں کرن دینی، دور تک چلی جاتی، لیکن بہرحال اپنی تسلی کے لیے میں سوچتا رہ گیا یہ جو یزید کی وکالت کرتے ہیں، کیا یہ یزید کے منشور سے، پروگرام سے متفق ہیں؟ نہیں۔ کمال والی بات ہے، جو پروگرام یزید اپنے دور میں دے رہا تھا اس سے یہ متفق نہیں ہے۔ اب میں نے وضاحت کے بغیر ہی کہنا ہے، تسی سبحان اللہ کرو نہ کرو، یہ یزید کے پروگرام سے متفق۔ اگر یہ یزید کے پروگرام سے بھی اتفاق کرتے تو پھر اپنی بہنوں کے رشتے گھر سے باہر ڈھونڈنے کیوں جاتے؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ یزید کا دفاع کرنے والے یزید کے پلان سے، یزید کے منشور سے متفق نہیں ہے۔ تو پھر ماشاءاللہ ایڈا سیانہ علاقہ، زرخیز ذہن، پھر آپ کے ذہن میں ایک بات تو آنی چاہیے کہ جب یہ یزید کے پروگرام کو نہیں مانتے تو اسے بچا کیوں رہے ہیں؟ اے گل جے سارے دن دی میرا خیال ہے تو آڈی تھکن اللہ کرے اس فکرے سے اتر جائے، لیکن گل اوکھی ہے۔ میں پہلے کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا 5 بندے سمجھ دینے، 10 سمجھ دینے، یا سارا مجمع سمجھ لے، مجھے نہیں ہندا، کیونکہ الیکشن لنگیاں دیر ہوئی، الیکشن قریب ہوتا نا، عمران عباس وہ قمی صاحب پھر ایسے سمجھ آتی یہ جب یزید کے پروگرام سے متفق نہیں ہے اسے بچا کیوں رہے ہیں؟ اسے اس لیے بچا رہے ہیں کہ وہ آزاد امیدوار نہیں تھا۔ نہیں میں نے پہلے کہا تھا، مجھے نہیں پتا، یہ بچا یزید کو اس لیے رہے ہیں کہ اگر اسے نہ بچایا گیا تو پاکستانی مسلمانوں کو کہیں پتہ نہ چل جائے کہ یزید کو ٹکٹ دینے والی پارٹی کون سی تھی۔ کیا آپ جیئے سر، بہت شکریہ بابا، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ مسلمانوں مسلک بے شک اپنے رکھو، لیکن صرف اتنا سوچ لو کہ اس درود والے قبیلے کا جرم کیا تھا۔ اگر تم نے درود والوں کی عزت کی ہوتی تو درود کی مالک بی بی کو بھائیوں کی مقتل سے گزارا جاتا۔ ہمارے کچھ دوست سوچتے ہیں جی یار صدیوں پہلے واقعہ کربلا ہو، میں 2 منٹ بھی زیادہ ہے، اس سے بھی مختصر بات کر رہا ہوں۔ یار ان لوگوں کی عزاداروں کی شیعوں کی سمجھ نہیں آتی، 1200-1300 سال ہو گئے کربلا کو، یہ آج بھی جب کربلا کی بات ہوتی ہے تو یہ اتنا اپنوں کے جنازوں پہ نہیں روتے اتنا مجلسوں میں روتے ہیں۔ میں کوئی لمبے چوڑے حوالے نہ بھی دوں، میں نے ہمیشہ زندہ بات کی ہے، موجود باتیں، بیرون ملک بھی ذاکرین کا علماء کا آنا جانا ہے۔ میں بھی کچھ عرصہ پہلے UK کے علاقے میں تھا، وہاں پہ بہت سارے پاکستانی لوگ ہمیں ملتے ہیں، آپ کے بھی علم میں ہوگا، کئی فیملیاں آپ کے ذہن میں جو بچوں سمیت دوسرے ملکوں میں سیٹل ہیں، کئی ایسی فیملی ہیں جو بیٹے بیٹیاں لے کے گئے واپس نہیں آئے،
کئی ہیں وہ 2-2 4-4 سال بعد بچے لے کے خوشی غمی پہ آ جاتے ہیں۔ سیانے بندے ہو، مجھے ایک بات بتا دو، کوئی فیملی اپنے بیٹے بیٹیاں لے کے، گجرانوالہ کی مثال لے لو، 4 سال بعد اپنے شہر میں آئے، کیا اس گھر کی بیٹی پوچھتی ہے اماں یہ شہر کون سا ہے؟ آئیو مسلمانوں، تم نے اللہ جانے علی کی بیٹیوں کو کتنا اجاڑا تھا، وہ سال بعد اپنے نان کے شہر کے دروازے پہ پوچھ رہی تھی سجاد یہ شہر کون سا ہے؟ بی بی تیرا قرآن نہ قبول کر لے، حسین کی ماں تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رونا پڑے۔ اور میرا اللہ جانتا ہے، میں نے پہلے آپ سے کہا ہے تبرکاً ایک فقرہ مجھے کہنا ہے، بانیان کی محنت قبول ہو جائے، مالک ان کے رزق عزت میں اضافے فرمائے، اور یہ سلسلہ عزاداری اللہ یہ 1 مارچ والا ان کی نسلوں میں بھی اللہ جاری و ساری فرمائے۔ نان کا شہر بھی وہی، داد کا بھی وہی، پیکا شہر بھی وہی، سورا شہر بھی وہی۔ اور جو نوحہ بی بی نے پڑھا تھا نا، اس کو فارسی میں روزہ خان جو فارسی کے پڑھتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ بی بی کہہ رہی تھی با برادر رفتہ بودم بے برادر آمدم، نانا جب میں آپ کے شہر سے گئی تھی نا تو صف بھائیوں کی میرے ساتھ آباد، نانا میرا کوئی بھائی بھی واپس نہیں آیا۔ ایک لمحہ مجھے دیں گے، بات میں نے ختم کر دی۔ یہ بھائیوں کی حویلی، یہ سسرالی حویلی، سردار لوگ تھے، جعفر طیار سگے چچا کی بہو تھی۔ یہ بکواس کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جی بنو امیہ کی قبرستان میں علی کی بیٹی دفن ہے، اس لیے یہ لوگوں کا پروپیگنڈا شیعوں کا ختم ہو جانا چاہیے۔ وہ مخالف نہیں تھے، ان کے تعلق آپس میں ٹھیک تھے۔ بکواس کر رہے ہو تم، آل محمد کسی کی جگہ پہ دفن ہی نہیں ہوتے۔ ہر باپ کہتا ہے اللہ مجھے زندگی دے، میں نے جگہ خرید لی ہے، میں بیٹوں کے گھر بناؤں گا۔ ہر باپ جگہ خریدتا ہے بیٹوں کے گھر بنانے کے لیے۔ حسین نے کربلا خریدی تھی بیٹوں کی قبریں بنانے۔ یہ شام میں علی کی بیٹی اپنی سسرالی جاگیر میں ہے۔ جناب عبداللہ نے جب مدینے سے چلی تھی بی بی عبداللہ بن جعفر طیار، بی بی کے شوہر نے کہا تھا اونا محمد کی اماں تیرے بھائی بڑے نواب ہیں، بڑے شہنشاہ ہیں، بڑے سردار ہیں، انہیں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے، لیکن تیرے باب علی کی دعا کا صدقہ اللہ نے میری تجارت میں اتنی برکت دی ہے کہ جتنے عرب ملک ہیں ان سب میں میری زمینیں ہیں، مصر میں میری زمینیں، یمن میں میری زمینیں۔ عبداللہ بی بی زینب کا شوہر ملکوں کے نام، زمینوں کے نام لیتا رہا، چپ کر کے سنتی رہی۔ اور جب عبداللہ نے کہا نا اون کی اماں شام میں بھی جاگیر ہے، رو کے کہتی ہے باقی زمینیں تو رکھ لے، شام والا ٹکڑا مجھے دے دے، او میری سکینہ بڑی اکیلی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ایام الانقلاب۔